نماز تمہیں اپنا ایک ہو لت بندے الحمد لمن له الحمد والمدح والمجد والذكر والشكر والثناء بالحق شهادة أن لا الحمدللہ اللہ دی خاص مہربانی اور اللہ دے ہی فضل و کرم نال توحید و سنت دے اس مرکز دے اندر بھی مینوں حاضری دا یہ شرف نصیب ہو گیا.
شاید پہلی دفعہ اس مسجد وچ پہلی دفعہ شاید حاضری دا موقع ملیا ہے۔ اگے روڈ تو لگتے سے سامنے ٹپ ہوتے سے اج وچ بہن دا موقع ملیا۔ یہ تبدیلی بھی اچھی ہے، باقی تبدیلیاں نالوں بہرحال یہ اچھی ہے۔ پڑھ کے خیال کافی عرصہ گھر وچ بند رہن دے بعد ہوں انج لگتا ہے بھئی تقریر دا والے بھی سر گیا۔ وہ ابے جی ہوری اللہ دیاں رحمتاں مینوں فرماندے ہوندے ہن بھئی اڈدے ہوئے پرندے نو پنجرے دے وچ ڈھکو نا تو دی عادت ہوندی آزادی دی، وہ نکلن واسطے نا اس نو ٹھونگے ماردا ہے پنجرے نو بھئی کدوں وہ ترٹے تے میں وچوں نکلاں۔ پنجرا تو نہیں ترٹدا، اپنی چونج خراب کر باندا۔ پنجرا تو نہیں ٹوٹتا، چونج خراب ہو گئی، ان چونج خراب ہو گئی۔ چلو بہرحال ہوں نکل پے مڑ پتہ نہیں کداں بہانا۔ اللہ اکبر۔ انسان دی ساری محنت اور انسانیت دا دار و مدار انسان دے دل تے۔ جس انسان دا دل صاف ہوئے، ٹھیک ہوئے، اچھا ہوئے، صحیح ہوئے، درست ہوئے، اس نو کہندا تن درست۔ تن اور شاید دل اور شاید، لیکن اگر دل درست ہوئے تو بندے نو کہندا تن درست، مطلب یہ سارا درست ہے۔ دل جو درست ہے یہ سارا درست ہے۔ تو اگر دل درست نہیں تو یہ تن درست بھی کوئی۔ انہی طرح یہ دنیاوی صحت دا مقام ہے، دین بھی انہیں آتا کہ دل درست تو من درست۔ اگر دل نہ درست تو من بھی نہ درست، پلیتاں دا ہیڈ۔ یہ جڑا اسلام نے انقلاب برپا کیتا ہے نا بذریعہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الورا امام الہدا صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے، یہ در حقیقت انقلاب دلاں وچ پیدا کیتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی دی کنی کو فاتحہ کہ بھائی چوک، نہیں، انہوں پہلے دسیا ہے کہ جھکنا ہے کہیں دے اگے۔ جلے اس دے دل منیا ہے نا وقت سر آپے جھک گیا، وقت سر نمامن دی پھت جھکامن دی لوڑ کائی نہیں رہ گئی۔ دل جلے جھک گیا سر آپے، یہ نہیں ہو سکتا بھائی دل جھکے تو سر نہ جھکے۔ انج ہو ویندا ہے کہ دل نہ جھکے تو سر جھکے، انج ہوندا اور اس نو منافق کھیندا۔ یہ دا دل نہ جھکے تو سر جھکے، انہوں کیسے سٹیندا؟ انہوں منافق سٹیندا۔ تے جے دا دل جھکے تے سر نہ جھکے، انہوں کیا کھیندا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ صاف سادے لفظ چونو بد عمل عقیدہ، عقیدہ تو ٹھیک ہے سے، لیکن سر نہیں جھکیندہ پیا ہے، بے وقوف آدمی بے عمل ہے، بد عمل ہے، بد سیرت ہے، بد کردار ہے۔ ایمان تو ہے، تصدیق دلوں تو کیتی کھڑا ہے،
لیکن اپنے ظاہر دوتے آزاؤ جوارے نہ ظاہر نہیں پیا کردا. دل تو منی کھلا ہے، مثلا چھوٹا جہا مسئلہ ہے، دل تو منی کھلا ہے کہ نماز فرض ہے، دل تو مندا ہے کہ رشوت لینی حرام ہے، سود کھاونا حرام ہے، جھوٹ بولنا، چغلی چاونی، غیبت کرنی، لوگوں دے حق مارنے، دل منی کھلا لیکن عمل نہیں کریندا. اگر انہیں کبائر دے اتے اصرار کیتی رکھسی تے توبہ نہ کرے سی تو بالآخر ٹھکانہ کتھے بن سی؟ جہنم دے اندر. والی ترشتر کھا کھو کے جڑے مقدر دے ہن جتنے کچھ کرتوت کیتے انہوں دے حصے دے مطابق بالآخر اس دل والی صفائی دی وجہ تو ایک دے باہر نکل سی ضرور جہنمی جو نکل سی صحیح لیکن لتر کھا کے. وہ تو کوئی قسمت والا ہونا ہے نا کہ یغفر ما دون ذالک لمن یشاء. وہ تو کوئی قسمت والا ہونا ہے لمن یشاء. المشیت کل معدوم. اللہ دی مشیت کوئی نہیں جانتا، اس کا انہوں معاف کرنا بغیر سزا دے. اس واسطے سانوں تو محنت کرنی چاہیے. یہ معلق بالمشیت ہے. ابتدا البتہ تزکیہ باطن کو ہونی چاہیے، مومن دی دل کو ہونی چاہیے، اس گلے کوئی شک نہیں. یہ مطلب نہیں کہ ایک بندہ بد کردار جو ہے تو دل دی صفائی نہیں، دل دی صفائی ابتدا ہے، تزکیہ ہے نفس، تزکیہ ہے باطن، دل دا منقلب الی اللہ ہو جانا، الی الحق ہو جانا یہ ضروری ہے. پھر اس ایمان نو، اس دل دی تصدیق نو پانی لائی رکھے تو ہو سکتا ہے کدی اس نو ظاہر دے طور تے سر جھکاون دا، اللہ دے احکام دے اگو جھکن دا موقع لگ جائے. بعض اوقات ساری زندگی میں تو حیران ہونا لوگوں کو تقریر سننے واسطے کٹھے ہو جاتے ہیں، سن 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 کے ساری زندگی بس بڑے موحد ہیں جی سبحان اللہ، بڑی توحید ہے جی سبحان اللہ. انہیں جھوٹ بولنے، انہیں حرام کھاونا، انہیں گندے کام کرنے، انہیں سود کھاونے، انہیں رشوتہ کھاونیاں، انہیں منہ دوتے بالکل پھوڑے مرا کے بانا. مطلب ہے کوئی نماز نہیں، کوئی نہ اللہ دا نہ رسول، مومن موحد ہے. یہ کل پوچھو مشرد کٹھی حرام ہے، فلانی شے حرام ہے، فلانی شے حرام ہے، عمل دا ککھ کوئی نہ سی، فتوے یہ کل 5 سن لو ایک سا ہے. تو پہلے مسئلے تے تو عمل کر لے، تینوں پہلو فتوے دی پائے گئی. پہلے مسئلے تو سمجھ لے. اللہ اکبر. جنہ لوگوں کے دلوں چ انقلاب پیدا کیتا اول والج خطاب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ مسئلے سمجھایا، یہ مسئلے انہوں کو شروع کیتا. فرض تو بعد دعا اجتماعی منگنی کہ نہیں منگنی، یہ مسئلے شروع ہوئے. مخاطبین کون آن؟ وہ تو ککھ بھی نہیں نہ، کوئی شے بھی نہیں نہ تسلیم کرنا لے. پہلے تو دل دی منجائی ہونی چاہیے کہ نہیں. دل ٹھیک کر، دل ٹھیک کر. جلے دل ٹھیک ہوئی سی اس لئے پورا بندہ تعلیمات نبویہ دے مطابق ڈھل جائے گا. ول تو جیڑی شاید کو سنت دی منوئی سے ہو منے دوئی تو اگر دلوں دے اندر پلیتیاں موجود ہیں تو تمہیں پتہ ہے کہ جس لئے موسم بہار تو پہلے درختاں دیاں چھنگائیاں ہوندیاں کہ نہیں، شاخاں وٹھیندے ہو درختاں دیاں. کیوں بھئی اگو گرمی آون والی چنگی گھنی چھاں بنسی، نویاں شاخاں نکل آسن. یہ شاخاں نو وڈھن دے اے نتیجہ ہوندا ہے جو اگلے سال دوہریاں اوکل ہوندیاں. کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ شاخاں نو تراشن دا مطلب اے تساں شاخاں نو ترقی دے رہے ہو. پہلے شاخاں نو نہیں، پہلے مٹھ وڈھو. مٹھ وڈھے سو نا نہ گندا بوٹا ہو سی، نہ دوتے گندی شاخ تے گندا پھل لگ سی. اللہ اکبر. اللہ پتہ نہیں ہوں اس بابے نو کہ سمجھ آئیے، اللہ جاندہ ہے. ہوندی کہیں نہ کہیں کہ پتہ نہیں کہ وچوں کوئی مدانی مرندہ بیٹھا ہو سی.
پرانے بندے بڑی گہری گل سمجھے دن. اللہ اکبر اللہ اکبر. پچھلیاں قوماں تے جڑے شکوے اللہ نے کیتے اور خاص طور تے او جڑیاں اس وقت موجود ہن, اللہ پہتا انہوں کیوں نہیں سمجھ آتی بھئی؟ حالانکہ یہ نبوت دے مزاج تے آشنا ہیں, انہوں پتہ ہے بنی اسرائیل دی گل پہ دی, انہوں پتہ کتاباں دا رسولاں دا انہاں دی تعلیمات دا. اللہ دا بل رانا علی قلوبہم, انہاں دے دلاں تے زنگ چڑھ گیا. چونکہ بھلے مولوی کتابہ پڑھ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون, سنگا بھلا جان دن کتاب رو پڑھ دن, لیکن چونکہ دل میلے ہو چکے اس واسطے قرآن اثر ہی نہیں کر رہے. ہمیشہ دل ہی بندے نو ہدایت کو دور لے ویدا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا. فرمایا طول مدت دراز ہوئی, زمانہ لمبا ہویا تے تواڈے دل اتنے زنگ دے پردے وچ آئے کہ قست قلوبکم, سخت ہو گئے دل. من بعد ذلک فہی کالحجارۃ, اور پتھراں وانگو ہو گئے, بلکہ او اشد قسوۃ, او بمانا بلکہ پتھراں نالوں بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیونکہ بعض پتھر اللہ دے ڈر تو تلے بھی ڈھے پمدن, بعض پتھر پھٹ دن سینے وچوں چشمہ پانی دا جاری ہو ویندا. ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ ناراں جاری ہو ویندی ہے, وہی تا پتھر ہیں. یہ کی ہو جائے دل, انہاں دے وچ ہدایت دا چشمہ ہی نہیں پھٹ رہا. ادو او لوگ ہن, ادو اے لوگ بھی ہن کہ جنہاں نو صدا آئیے دل دے دروازے کھول دیتے. وہاں اللہ نے تعریف کیتی ہے تے جی میں اسا اپنی بولی جانے ہیں, وہ بھی دل کھول کے کیتی ہے. دل اے محبت وحی الہی نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. اللہ فرماندا ہے کہ اے جبریل نال عداوت, منافقت, دشمنی اس کوئی آپو لے آندا ہے قرآن, اس کوئی آپو وہی لے آندی تے اللہ دے اذن نال لے آندی تے لے کتھے آندی اللہ قلبک. اے او دل جڑا سمدا نہیں, کیونکہ محبت وحی الہی ہے. جیڑی جات وحی آونا ہے اس جات غفلت نہیں آ سکتی, چاہے نیند ہی کیوں نہ ہوئے. اس واسطے عقیدہ ہے پیغمبر دا خواب بھی وحی ہوتا ہے, کیونکہ وہ کتنے نازل ہوتا ہے تو دل پیغمبر دا نیند چی جاگدا ہوتا ہے. عادت تہجد پڑھنی والاذان دیونی بلال نے رضی اللہ تعالیٰ تے 2 مختصر رکعات پڑھ کے آرام کر دینے. قل یا ایھا الکافرون دوئی قل هو اللہ احد تے لیٹ بینا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ ایک دن میں خود مشاہدہ کیتا کہ آپ جس ویلے لیٹے تو آپ نو نیند آ گئی. سمیت خطیتہ مٹھے مٹھے خراٹے, مٹھے مٹھے بالکل مٹھے. ڈاکٹروں کو پوچھو بھئی جڑے زور دے خراٹے لیندے وجہ کی ہوندی؟ وادن کہ آکسیجن دل نو پورا نہیں, کیونکہ دل پمپ کر رہا ہوتا ہے, دل نو آکسیجن پورا نہیں ہوتا تو انہوں زور لا کے چھکنا پوندا ہے. ایسا بندہ اکثر ہارٹ اٹیک نال مردا ہے جب اونچے خراٹے لیندا ہوئے. یہ دھیان رکھیا کرو. مٹھے خراٹے سمے تو خطیتہ ہو, مٹھے آہستہ.
بلال آیا، الصلاۃ جامعہ یا رسول اللہ، الصلاۃ جامعہ، جماعت دا ٹائم ہو گیا جی۔ آپ اٹھے، مسجد تشریف لے گئے، نماز پڑھا، واپس آئے۔ ام المومنین نے عرض کیتا اج میں ایو جیا منظر ویکھیا ہے، ایسا کام ویکھیا ہے جڑا اج تو پہلے کدی نہیں ویکھیا۔ فرمایا کیا کہ اج تساں وضو کوئی نہیں کیتا تے نماز وائیں کے پڑھائی ہے۔ میں آپ تواڈے خراٹے سنے، آپ نے فرمایا ہاں میں سو گیا سا، ٹھیک ہے، لیکن پھر کیا ہویا؟ اکھے جی تساں آپ فرمایا ہویا کہ نیند آ وجے وضو ترٹ ویندا، وضو تو تساں وضو تو نہیں کیتا۔ ہاں اچھا، آپ نے فرمایا اچھا یہ گل ہے، میرا وضو نہیں ٹوٹتا، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میریاں اکھاں سو ویندیاں، دل میرا جاگدا رہ جاتا ہے۔ کیونکہ محبت ہے، مخزن ہے، مجمع ہے وحی الہی دا۔ اتھے اللہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اتھے اللہ وحی نو جمع کرتا ہے۔ یہ ایسا برتن نہیں کہ دوتے غفلت آ جائے۔ ای ہو جیا دل شیطان دے تسلط وچ نہیں آ سکتا، کیا خیال ہے؟ ای ہو جیا دل، ای ہو جیا دماغ، ای ہو جی بصیرت شیطان دے قبضے اور تسلط وچ آ سکتی۔ شیطان تہجد پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی وچ، مسجد چلے گئے، کدے گھر کدے مسجد، نال جو وچوں خوخا ایک دروازہ بنائے ہوئے ہے۔ فرمایا شیطان خنزب کدے سجے کدے کھبے، کدے کوئی کھڑکاوے کدے، تاکہ میری عبادت خلل پاوے، خلل پاؤن واسطے۔ ادھر میں ایک باری دگانا پڑھ کے سلام پھیر کے بیٹھا ہوں تے اوہ ٹپدا شپدا کھڑا، یا میرے سامنے لنگڑ لگ گئے تو فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَخَذْتُهُ، اللہ نے میں نو طاقت دیتی، میں انہوں پکڑ لیا، تو پکڑیا بھی گچی کو لوں تے ایڈی گچی میں او دی گٹی کے او دا منہ پٹی گیا۔ فمن اردت ان اربطہ بساریۃ من سوار المسجد، مسجد دے تھمے وچوں کسے ایک نال بنن دا میرا ارادہ بنیا، بھئی میں اینوں بننا تے دیاں تانوں وکھائیساں، بھئی اے ابلیس شیطان مردود جڑا نماز خلل پیندا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے پوچھا جی یا رسول اللہ تساں انہوں نہیں بدھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، خلہ تو سبیلہ، میں انہوں چھوڑ دیتا اس واسطے کہ ذکرت دعوت اخی سلیمان، اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام دی دعا دا میں نے احترام لحاظ آ گیا، لا ینبغی لأحد من بعدی، اس لحاظ دی وجہ تو میں اس نے چھوڑ دیتا۔ یہ شیطان فرمایا ہر بندے نال دو قرین ہوندن، قرین من الجن و قرین من الملائکہ، وہ لکھن والے تو علاوہ کرامن کاتبین تو علاوہ دو قرین ہور ہوندن، ایک فرشتہ اور ایک کھبے پاسوں۔ یہ دی کوشش ہوندی میں نو خیر دا الہام کیتی رکھا، یہ دل وچ اچھیاں گلاں پاواں، بھئی ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں، موڑ سائل میں پہلو نماز پڑھی آ، اے دل خیال آیا، یہ جڑا ہوندا او نہیں بندے دا بچہ بن تھک ہوئے ہیں بڑا سوتا رہے آپ پیچھے پڑھ لیں۔ یہ جڑا شیطان ہوندا ہے کھبے پاسے، یہ غلط قسم دی گائیڈنگ کریندا، کوشش کریندا۔ ام المومنین نے پوچھا کہ آوا ما آکا یا رسول اللہ، یہ دو قرین تواڈے نال بھی ہیں؟
بھئی ایک فرشتہ تے ایک جن. اب نے فرمایا ہن لیکن ولیکن اسلم، لیکن وہ جن میرا تابعدار ہو چکا ہے. لا یامرنی الا بخیر، او مینوں چنگا ہی مشورہ دیندا ہے، برا نہیں دے سکدا. تو ایسے نبی دے اتے شیطان دا قابو، شیطان دا تسلط بھلے بھی صحیح نبی تے اللہ دا میں بھلاواں تا بھلدا ہے. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ. یاد رکھو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں یہ دعویٰ کر سکنا کیونکہ میں نے واسطہ انہاں نال ہے. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے شیطان دا کوئی قبضہ ہو سکدا. شیطان محمد الرسول اللہ نو نہیں بھلا سکدا، اللہ بھلائے تو بھول جاتا ہے. گل ٹھیک ہے؟ کیوں کہ بھلدا ہے بندہ یا دماغ دے ذہول نال یا دل دی غفلت نال، اور پیغمبر دا دل اور دماغ اللہ دے خاص پہرے دے اندر ہوتا ہے. تاں تیسری چوتھی صدی علیہ امام ابو القاسم السہیلی رحمہ اللہ نے لکھیا ہے کہ ان العصمت وجبت فی عقولہم و ادیانہم. پیغمبر دا عقل بھی معصوم ہوتا ہے، پیغمبر دا دین بھی معصوم ہوتا ہے. سبحان اللہ. گل سمجھ آتی پئی کہ نہیں؟ ہوں میرے خیال کو گھٹ سمجھ آنے لگ گئی اسی. اصل چ رولا ہے بھائی لوگ رولیاں دے وچ پئے ہوئے، میں ان رولیاں چ کدی پیا نہیں. میں کدی نہیں ڈٹھا بازار دے اندر کسے کلینک دے تے لکھے ہوئے دیوبندی کلینک، کسے ہوٹل تے لکھے ہوئے بریلوی ہوٹل، کسے ریڈی تے میں لکھے ہوئے بھائی اہل حدیث نان چھولے. تسا کدیں ڈٹھے؟ یہ لوگ کیوں نہیں لکھ دے اپنی دکان تے کاروبار تے یہ نا کیوں نہیں رکھ دے؟ اس واسطے کہ انہوں نے پتہ ہے یہ رکھیے تو دوے فرقے والے گاہک کوئی نہیں آونا، کاروبار دا نقصان ہو سی. دکان تے فرقہ لکھو تو دین دا نقصان ہوتا ہے، تے جے مسیت مدرسے تے فرقہ لکھو دین دا نقصان نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ نہیں ہوں تو ساس ہو کونے ٹھپے لگن جمدے ہیں. یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث ہے، یہ حیاتی ہے، یہ اماماتی ہے، یہ مرکزی ہے، یہ شرکزی ہے، یہ جمعیت ہے، یہ فلانی ہے. کتنے ٹوٹے اور کرنے نے دین دے. قرآن تے کھلو رہو. انہو لقول فصل، فیصل کتاب صرف اللہ دی ہے. باقی کتاباں اس دوتے پرکھو جڑی یہ دے مطابق ہوئے سبحان اللہ، جڑی یہ دے خلاف ہوئے وہ دے چکر چ نہ پاؤ. اگر فیصلہ چاہنا ہے مولویاں کو کدی نہیں ہونا فیصلہ. وہ اکسی میرا بزرگ، وہ اکسی میرا تیرے بزرگ نل کو گاٹے میرا بزرگ، اکسی میرے بزرگ دی کتاب، وہ اکسی میرے بزرگ دے ملفوظات، وہ اکسی میرے بزرگ دی فلانی، وہ اکسی میرے بزرگ دی. یہ لڑائیاں نہیں مکدیاں. تسا فیصلہ کرو اللہ دی کتاب. صحابہ کرام دا آخری پیغام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے آخری ایام وچ او پیغام، باقی نہیں. او پیغام کیا ہے؟ آپ دی حیات دے دوران پیغام کیا ہے؟ نعرے تو سبڑے مارنے ہیں خلفائے راشدین دے. امتحان لے آگے ایتونی بقرطاس اکتب لکم شیئا لن تضلوا بعدی ابدا. کاغذ لے آؤ میں اتنے تن ایک ایسی شے لکھ دے وہاں جدو تے چل سو تو میرے بعد گمراہ کوئی نہ ہو سو. کچھ لوگ آخر لگے یار لے آؤ کاغذ، تو کچھ آخر نہیں آرام کر کھلو. اخیری حضرت عمر بولے رضی اللہ تعالی، انہوں نے کیا پیغام دیتا ہے امت نو؟ آپ دی موجودگی، آپ دی مواجہت بالمشافہ کیا دسے ہے باقی صحابہ کرام نو کہ آپ فرما رہے ہیں زلال